السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی صاحب نے 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے اپنا بیان جاری کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ابھی بھی اپنے پہلے ہی اصول پر قائم ہیں، وہ سوائے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لکھوائے بغیر کسی بھی عالم سے مناظرہ نہیں کرنے والے۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا۔ رہا معاملہ سنڈے والے دن کا، تو سنڈے والے دن پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو بھی ہماری اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے۔ اکیڈمی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی۔ اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو کیا مفتی منیب الرحمان کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ تو سب سے تگڑے لوگ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی میری خواہش نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ان کو للکار رہا ہوں، میں نہیں للکارتا۔ جب یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو، پھر میں یہ کہتا ہوں۔ انجینئر صاحب نے اپنے اس بیان میں یہ کہا کہ اویس ربانی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی مناظرے کے حوالے سے اجازت نہیں لی۔ تو یہاں پر میں آپ سب بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بتایا ہے کہ اگرچہ اویس ربانی صاحب نے مفتی صاحب سے اجازت نہیں لی، لیکن تب بھی مفتی صاحب انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی حال ہی میں مفتی صاحب کی طرف سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی بریلوی مسلک کے نمائندہ عالم کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا مفتی صاحب کے بقول ان کے پاس بھی اپنے مسلک کے دفاع کرنے کا حق ہے۔ مزید مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر 26 نومبر کو انجینئر صاحب نے مناظرہ نہیں کرنا تو مت کریں، لیکن کم سے کم 26 نومبر کو ایک چھوٹا سا پروگرام تو کر لیں جس میں دونوں حضرات مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مناظرے کے اصول کیا ہوں گے، اور مناظرے کے اصول طے کرنے کے بعد جس دن کا بھی انجینئر صاحب مناظرہ کرنے کو کہیں گے، مفتی صاحب مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ سے آپ سے کہتا ہوں، او باہر کا ڈوس، او بسم اللہ، او بھائی باہر نکالو اسے، بٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ کیا دلیل ہوئی فلان سے لکھوا کے لاؤ تو میں مانوں گا، پھر مانوں گا۔ میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں، میں سٹیک ہولڈر ہوں، اور الحمدللہ جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو ان 5 بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں بھائی لکھ کر دے گا تو یہ جواب دے گا جیسے بڑے بھائی کا اس باپ کے اوپر حق ہے، ویسے چھوٹے بھائی کا حق ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا حق حاصل ہے ہمیں کہ ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں۔ اسٹوڈنٹس مرزا صاحب کو مجبور کریں گے کہ چلیں اگر 26 تاریخ کو وہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، چلیں نشست رکھیں۔ ظاہر ہے ایک نشست مناظرے سے پہلے شرائط کے طے کرنے کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ اور چلیں جی، اگر آپ کو اویس ربانی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہے ان کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے، آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں، آپ اس کو 26 کے بجائے اور تاریخ کر لیں، ہم سے رابطہ فون کے ذریعے سے، ہمارے فون سب کے پاس کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے کر لیں۔ او بھائی بیٹھو تو صحیح یار، او کسی طرح آؤ تو صحیح نا مرزا صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ اویس ربانی صاحب لگاتار اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے لوگوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اویس ربانی صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس باقاعدہ لائیو سٹریمز میں آ کر انجینئر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس پر یہ برا وقت آ پڑا ہے، تو اب انجینئر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ نبی الاسلام کی طرح سامنے آ کر دفاع کریں۔ آپ بیٹھ جائیں۔ تو اگر اس برے وقت میں آپ نہیں نکل کر آ رہے، میں ہوں لیڈر علمی کتابیوں کا، میں ہوں لیڈر حقائق کا، میں ہوں لیڈر تحقیق کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے نام پہ بات کر رہے تھے، مگر جب آپ کے اوپر بات ہوئی تو سب بے بات ہو گئے، اور آپ تو خود ہی صبح و شام دن رات ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب تو مجھے دشمن نہ سمجھیں نا، اب تو یہ سارے دوست جو آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں علی بھائی، بیٹھے ہیں، ان کو دشمن نہ سمجھیں نا۔ اب تو آپ یہ سوچیں نا کہ یہ علمی کتابی ہیں، اب تو یہ سوچیں نا کہ یہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ سے بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، تاکہ بات صاف ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے کہانیاں نہیں سناتے، ورنہ وہ شعر آپ کے لیے فٹ کر کے دیں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لیں اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور۔ خیر، اس کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ، اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی سیشن میں انجینئر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ پاکستان کے بعد ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے، لیکن چونکہ اب پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ انڈین ٹیم اس ورلڈ کپ کو حاصل کرے۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان جب سے ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے نا، تو میری اب ساری ہمدردی انڈیا کے ساتھ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انڈیا میں اتنے مسلمان رہتے ہیں جتنے پاکستان میں، اور دوسری اس وجہ سے کہ انڈیا نے بھی ہماری طرح ان گوروں سے آزادی حاصل کی ہوئی ہے، اور تیسری اس وجہ سے کہ وہ اس ریجن کا ملک ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر پاکستان کے جیتنے کے بعد کسی ملک کے جیتنے کی خوشی ہوتی ہے نا، تو سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا کے جیتنے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ تھی دوسری اپڈیٹ، اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی طاہر القادری صاحب نے انڈیا کے ایک بہت ہی معروف اسکالر مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، جس میں انہوں نے بہت سی پرسنل چیزوں کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ یہ تھی تیسری اپڈیٹ، اب بات کرتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کے بارے میں۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب سے یہ
सवाल हुआ कि अमेरिका में रहने वाला एक टैक्स पेयर क्या करे, क्योंकि उसी के पैसे को इस्तेमाल करके अमेरिका की हुकूमत इसराइल की सपोर्ट कर रही है और इसराइल फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है। तो इस पर जावेद अहमद गामदी साहब ने क्या जवाब दिया, आइए उनकी वीडियो को देखते हैं। इसके बाद जब हुकूमतें आगे बाज़ इक़दामात करती हैं, मिसाल के तौर पर हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो किसी मौके पर जंग का फैसला करती है। पिछले 35-40 साल से पूरी कौम को उन्होंने एक तरह से जंग में उलझा रखा है। हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान का मसला पैदा हुआ, फिर उसके नतीजे में उस मसले से निमटने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी गई, उसमें हज़ारों लोग मरे, उस पर हमने शदीद तनकीदें की। इस वक्त भी एतराफ़ करना पड़ा है उन लोगों को भी जो इसरार कर रहे थे कि हमारी हिकमत अमली दुरुस्त है, कि उसमें क्या खामियाँ थीं। इस सब के बावजूद ये सवाल वहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ? तो इसलिए ये बात को देखने का सही तरीका ही नहीं है। यानी हुकूमतों को टैक्स दिया जा रहा है या उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, तो वो बैसियत मजमूई उस नज़म को चलाने के लिए उन्होंने कोई गलत काम किया, उस पर तनकीद करेंगे, उसकी गलती वाज़े करेंगे। अगर हमारे हाथ में होगा वो हुकूमत को तब्दील करने की सही भी करेंगे। जैसे कि इंतखाबात होते हैं तो उसमें अगर कोई दूसरी जमात या कोई दूसरा फरीक सामने आता है जो हमारे ख्याल में नज़म हुकूमत को बेहतर तरीके से चला सकता है, हम उसके हक़ में अपनी राय दे देंगे। हुकूमत को तब्दील करने के जो ज़राए मौजूदा दुनिया में वजूद में आ गए हैं, ज़ाहिर है कि उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। मेरे नज़दीक ये इस्तदलाल बिल्कुल गलत है। ना आम लोगों को निशाना बनाना चाहिए इसकी बुनियाद पर, जैसे कि बाज़ लोगों ने इस्तदलाल किया कि ये लोग क्योंकि टैक्स देते हैं तो अब बेगुनाहों को मारा जा सकता है, अब गैर मुकातिलीन के खिलाफ भी हमला किया जा सकता है। गैर मुकातिलीन पर जंगी इक़दाम करना सरी दहशतगर्दी है। वो इसराइल करे, हम करें या कोई और करे, हर हाल में इससे खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।